بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے بتایا حرم علی المرء یا حرم پڑھ لو، حرم علی المرء اصلہ، انسان پر اس کے اصول حرام کر دیے گئے ہیں۔ اصل جڑ، اولاد کی جڑ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ہر بیٹے پر اس کی ماں حرام ہے اور ہر بیٹی پر اس کا باپ حرام ہے۔ وفرعہ، ایسے ہی اس کی فر بھی حرام ہے، اور فر جو ہے انسان کی فر جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، لہذا ہر باپ پر اس کی بیٹی حرام ہے اور ہر ماں پر اس کا بیٹا حرام ہے۔ وأختہ، ایسے ہی اس کی بہن بھی حرام کر دی گئی ہے۔ وابنتها، اور اس کی لڑکی بھی حرام کر دی گئی ہے۔ وبنت اخیہ، اور اس کے بھائی کی بیٹی بھی حرام کر دی گئی ہے، یعنی بھتیجی۔ وعمتہ، اور اس کی وعمتہ، اور اس کی پھوپھی بھی حرام ہے۔ وخالتہ، اور اس کی خالہ بھی حرام۔ وبنت زوجتہ، اور اس کی بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ۔ ان وطیعت، اگر اس عورت سے وطی کر لی گئی ہو تو اس کی بیٹی حرام۔ وام زوجتی، اور اس کی بیوی کی، آدمی کی بیوی کی ماں بھی حرام کر دی گئی ہے، یعنی ساس۔ وان لم تؤتا، اگرچہ بیوی سے جس سے نکاح کیا ہے اگرچہ اس سے وطی نہ کی گئی ہو۔ وزوجت اصلی، اور اس کی اصل کی بیوی سے بھی، کسی بھی شخص کی اصل میں نے بتایا تھا باپ ہوگا، تو باپ کی بیوی کون ہوگی؟ تو ماں بھی حرام کر دی گئی ہے۔ وفرعی، ایسی فرع کی بیوی بھی حرام کر دی گئی ہے۔ فرع کون؟ بیٹا، بیٹا کی بیوی بہو جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور جو حرام ہے بیٹا، ان پر اور ان سے پردہ لازم نہیں ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ کیونکہ اب اس سے پردہ لازم نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ پردے کا مقصد جو ہے وہ مفاسد کو روکنا ہے، ورنہ تو پردہ ان پہ بھی لازم ہو جاتا، ان سے بھی پردہ لازم ہوتا، لیکن ان سے پردہ لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے تو نکاح ہی حرام ہے، اور جب جن سے نکاح حرام ہے تو وہاں پر فساد کا اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، زمانے کے فساد کے لحاظ سے اگرچہ یہ حرام ہے، جیسے ماما اور بھانجی کا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، نکاح حرام ہے، لیکن زمانہ اتنا خراب ہے، کچھ لوگ اتنے اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ ماما بھانجیوں میں عشق ہو جاتا ہے، سگے ماما بھانجیوں میں، چچا بھتیجے، چچا بھتیجی ان میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے یاد رکھیے، احتیاط ہر حال میں برتی جائے، سمجھے نہیں؟ کتنی جگہوں پر سنا ہوگا کہ چچا بھتیجی کو لے کر بھاگ گیا۔ تو اگرچہ شریعت ایک مسلمان کے لیے تو حکم یہی ہے، لیکن جہاں پر اسلام ہی کمزور ہو جائے تو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی نظروں میں حرمت نہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے اس لیے جو لوگ حرمت کو حرمت نہیں صحیح سے سمجھ پاتے، تو ایسے لوگوں سے احتیاط ہر حال میں۔ ایک بھتیجی اپنے چاچا سے بے تکلفی اتنی نہ رکھے اگر وہ نہیں جانتا ہے، ایک بھانجی اپنے ماما سے بھی ایسی بے تکلفی نہ رکھے، اور ایسے اسباب بھی نہ فراہم ہو کہ جس سے بے تکلفی پیدا ہو، ہے نا؟ دھیان رکھیے، تو مقصد ہے شریعت کا مفاسد کو ختم کرنا، لہذا جہاں پر بھی اندیشہ فساد ہوگا وہاں پر احتیاط برتنے کا حکم ضرور رہے گا۔ لفظ المختصر، یہ سب صاحب شرح وقایہ نے الفاظ اپنی عبارت پیش کی۔ اب صاحب وقایہ نے الفاظ، ان کے الفاظ آپ نے پڑھے،
اب صاحب شرح یہاں پر مختصر الوقایہ کے کچھ الفاظ ذکر کرتے ہیں جو اس سے بھی مختصر ہیں اور جامع ہیں، اور فرماتے ہیں لفظ المختصر ھذا، مختصر الوقایہ کے اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے عبارت اور الفاظ یہ ہیں کیا؟ وحرم اصلہ وفرعہ، اور شخص کی اصل اور اس کی فرع حرام کر دی گئی ہے، معنی آپ سمجھتے ہیں۔ وفرع اصلہ القریب، اور اس کی اصل قریب کی فرع، اصل قریب کی فرع۔ اصل قریب اور اصل بعید بیٹا کیا ہوتا ہے میں بتاؤں۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے تو باپ تو اصل قریب کہلائے گا، ماں کا بیٹا ہے تو ماں بھی اصل قریب کہلائے گی، لیکن باپ کا باپ یعنی دادا، وہ اصل تو وہ بھی ہے، دادا بھی اصل ہے، لیکن وہ اصل بعید کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب فرماتے ہیں کہ اصل بھی حرام کی گئی ہے اور فرع بھی حرام کی گئی ہے، ایسے ہی انسان کے اصل قریب کی فرع بھی حرام ہے۔ تو میرا اصل قریب میرا باپ، اور باپ کی فرع ان کی اولاد ہے، تو اب ان کی اولاد کون ہوگی؟ یا بھائی ہوگا یا بہن، تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَصُلْبِيَّةُ أَصْلِهِ الْبَعِيدِ، اور اصل بعید دیکھو، اصل قریب کی جو بھی فرع ہے وہ سب حرام۔ بھائی بہن ہی تو بنیں گے نا اصل قریب کی فرع، تو اصل قریب کی جو فرع ہے وہ تو سبھی حرام ہے، چاہے وہ نسب کے لحاظ سے بھائی بہن ہو، چاہے وہ علاقی بھائی بہن ہو، چاہے وہ اخیافی بھائی بہن ہو، سمجھے نہیں، چاہے وہ رضائی بھائی بہن ہو، اصل قریب کی جتنی بھی فرع ہے، چاہے وہ سلبی ہو یا غیر سلبی ہو، وہ سب حرام ہو جائیں گے۔ لیکن اصل بعید کی بھی فرع حرام ہے، لیکن اصل بعید کی وہ فرع حرام ہے جو کہ سلبی ہے۔ اصل بعید کون ہوگا بیٹا؟ دادا، مثلا مثال کے طور پر دادا لے لوں تو اصل بعید دادا ہے، دادا کی فرع کون ہوں گے؟ آپ کے رشتے میں مثال کے طور پر ہمارے دادا ہیں، تو دادا کی فرع یعنی ان کی اولاد، اور ان کی اولاد جو ہوں گی وہ ہماری یا تو چچا بنیں گے یا پھوپھی بنیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ارے پھوپھی یا چچائی تو ہوں گے نا۔ تو جو اصل بعید کی جو فرع ہے سلبی فرع ہے، بھئی ان کی پشت سے وہی تو پیدا ہے نا، تو جو سلبی فرع ہے وہ تو حرام ہوں گی، یعنی چچا سے نکاح حرام ہوگا، پھوپھی سے نکاح حرام ہوگا، کیونکہ وہ سلبی ہے، لیکن ان کی فرع وہ حرام نہیں ہوں گی۔ اسی لیے پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، چچا کی لڑکی سے نکاح کرنا، تو اصل بعید کی فرع سے فرع سلبی حرام ہوگی، لیکن فرع غیر سلبی حرام نہیں ہوگی۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَفَرْعُ أَصْلِهِ الْقَرِيبِ، اس کے اصل قریب کی تو ساری فرع حرام ہوں گی، اصل قریب کی۔ مثلا باپ ہے تو باپ کی فرع، ہمارا بھائی ہے تو بھائی بھی حرام بہن پر، اور بھائی کا بیٹا بھی حرام، اس کی فرع بھی حرام ہوں گی، لیکن اصل بعید کی فرع سلبی صرف حرام ہوں گی، فرع سلبی کے علاوہ جو ان کی فروعات نکلیں گی وہ حرام نہیں ہوں گی۔ ذہن میں بات آ گئی نا۔ فرماتے ہیں وَفَرْعُ أَصْلِهِ الْقَرِيبِ، اس کی اصل قریب کی فرع حرام ہوگی، وَسُلْبِيَّةُ أَصْلِهِ الْبَعِيدِ، اور اس کی اصل بعید کی سلبیہ حرام ہوگی، ٹھیک ہے نا، فرع سلبی حرام ہوگی۔ فَالْأَصْلُ الْقَرِيبُ الْأَبُ وَالْأُمُّ، تو اصل قریب کیا ہے؟ اب ہے اور ہے، یہ اصل قریب ہے، ماں اور باپ۔ وَفَرْعُهُمَا، اور ان کی فرع کیا ہوگی؟ بھائی بہن ہوں گے نا، اور ان کی فرع تو بیٹا سبھی حرام ہے، جو اصل قریب کی فرع ہے وہ تو سبھی حرام ہے، تو جو بھائی بہن ہے وہ بھی حرام ہوں گے، بھائی بہن کے جو فرع ہوں گی
वो भी हराम होंगी, चाहे वो भांजी हो चाहे भतीजी हो, भांजे हो भतीजे हो, वो भी सब हराम हो जाएंगे ना। इसलिए साहब किताब बताते हैं वह फरउहुमा, और इन दोनों की फरा अल इख्वा भाई है, वल अखवात और बहनें हैं, वह बनातुल इख्वा भतीजियाँ भी हैं, वल अखवात और भांजियाँ भी हैं यानी बहनों की लड़कियाँ। वह इन सलफत ऐसे नीचे तक चले जाओ, ठीक है। फयहरुमु जमीउ हाउलाए, तो ये सब के सब हराम हो जाएंगे, सब के सब, क्योंकि असले करीब की फरा हराम है। असले बईद में कैद लगाना पड़ेगी, क्या? सुल्बी। वल असलुल बईद अल अजदाद, असले बईद कौन होंगे? अजदाद होंगे। अजदाद जद की जमा है, जद बेटा दादा, जद जद अगर बिन जेहतिल अब देखे तो दादा, और मिन जेहतिल उम्म देखे तो नाना। अजदाद जद का इतलाक दोनों पर होता है, ऐसी जद्दा का भी इतलाक मिन जेहतिल उम्म देखे तो नानी, और मिन जेहतिल अब देखे तो दादी, ठीक है। वल असलुल बईद अल अजदाद, असले बईद अजदाद है और जद्दाद है। फतहरुमु बनातु हाउलाई सुल्बिया, सुल्बिया बेटा सिफत बनाती है, तो इन तमाम की बनाते सुल्बिया हराम होंगी। क्या होगी? यानी फूफी हराम हो जाएगी, ठीक है ना, खाला हराम हो जाएगी, लेकिन अरे लड़की है तो चाचा हराम हो जाएगा, है ना, और लड़की है तो मामू हराम हो जाएगा, लेकिन इन फरा की फरा वो हराम नहीं होंगी, ठीक है ना। वह इन सफलत, इन वसलिया है ये, इन वसलिया यानी अगरचे नीचे तक चले जाएं, ये माना अगरचे का तर्जुमा जो उर्दू में होता है। फरमाते फतहरुमु बनातु हाउलाई सुल्बिया, तो इन तमाम की बनाते सुल्बिया हराम हो जाएंगी। कौन होंगी बनाते सुल्बिया बेटा? अल अम्मात, फूफियाँ, वल खालात। अब अम्मात और खालाएं जो है, इस ये तीन तरह की खालाएं और अम्मात हो सकती हैं, मतलब फूफियाँ और खालाएं तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो ये कि खाला का बाप और माँ वही है जो हमारी माँ के बाप और माँ है, यानी माँ और बाप दोनों के एक ही। इसको क्या कहते हैं? इनको हकीकी खाला कहेंगे, खाला का रिश्ता है। और एक कभी ऐसा होता है कि हमारी माँ जिस बाप से है, उसी बाप से दूसरी उनकी बहन भी पैदा हुई, लेकिन उनकी माँ बदल गई, तो ये भी खाला होगी। माँ तो बदल गई है अगरचे, लेकिन खाला ये भी है, लेकिन ये बेटा अल्लाती कहलाएगी, अल्लाती खाला। क्या? अल्लाती खाला के बाप एक ही है, माँ अलग अलग है। और अगर कभी ऐसा होता है कि नाना का इंतकाल हो गया और नानी ने फिर किसी और से निकाह कर दिया, अब उससे एक खाला पैदा हुई, ऐसा होता है ना। तो अब हमारी माँ और उसकी माँ, यानी हमारी माँ की माँ और उसकी माँ दोनों की एक ही माँ है, लेकिन बाप अलग हो गए। इनको बेटा अब उसको खाला को अखियाफी खाला कहेंगे। क्या कहेंगे? तो तीन तरह के रिश्ते होते हैं, माँ बाप दोनों एक ही हो, माँ एक हो बाप अलग अलग हो, बाप एक हो माँ अलग अलग हो, ठीक है ना। जन बात आ गई। तो चाहे फूफियाँ हकीकी हो, माँ बाप दोनों के माँ बाप एक ही हो, या अल्लाती हो या अखियाफी हो, ऐसी खालाएं चाहे हकीकी हो या अल्लाती हो या अखियाफी हो, हर तरह के रिश्ते की फूफियाँ ये और खालाएं हराम हो जाएंगी। फरमाते हैं अम्मात वल खालात ले अब व उम, फूफियाँ और खालाएं अब और उम की, यानी माँ बाप दोनों की माँ बाप एक ही हो, ठीक है ना। ऐसे ही अम्मात वल खालात ले अब अरबी में वही अल्लाह की को कि बाप एक हो तो वो भी हराम,
او لأم یا صرف ایک ماں میں شریک ہو, ہے نا, اخیافی کو, تو اس طرح تینوں طرح کی خالائیں اور پھوپھیاں حرام ہو جائیں. وَقَذَا عَمَّاتُ الْأَبْ وَالْأُمْ, ایسے ہی باپ کی پھوپھیاں اور اچھا باپ اور ماں کی پھوپھیاں وہ بھی حرام ہوں گی. وَعَمَّاتُ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ, ایسی جد اور جدہ کی, ارے یار پھوپھیوں کی بات چل رہی ہے نا, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ساری طرح کی پھوپھیاں حرام ہیں. لیکن بناتا ہؤلاء, پھوپھیاں تو حرام ہے, کیوں؟ اس لیے کہ دادا کی صلبی ہے, یہ دادا کی کیا ہے؟ صلبی فرع ہے یہ, ہے نا, تو اس لیے پھوپھیاں تو حرام ہو گئی بیٹا. لیکن پھوپھیوں کی بیٹیاں وہ اصل بعید کی صلبی فرع نہیں ہے, اب وہ فرع کی فرع ہے. اس لیے پھوپھیوں کی بیٹیاں ہمارے یہاں پر ہندوستان میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بریلی کے دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے ہیں لوگ, ہے نا. ماموں کی بیٹی سے نکاح صحیح ہو جا رہا ہے, لیکن پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا لوگ غلط سمجھتے ہیں. میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے. ہاں, لیکن ادھر سے بات یہ ہے کہ ماما کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز, یعنی پھپھیرے بھائی کا ممیری بہن سے نکاح کرنا جائز سمجھتے ہیں لوگ, لیکن پھپھیری بہن سے ممیرا بھائی نکاح کرے اس کو تقریباً ناجائز سمجھتے ہیں. یہ تھوڑا پہلے اور زیادہ تھا, اب تھوڑا کم ہو گیا. چلیے خیر, فرماتے ہیں کہ لاکنہ بناتا ہؤلاء, لیکن ان اصول بعیدہ کی جو لڑکیاں ہیں, ہے نا, ان لم تکن صلبیہ, اگر وہ صلبیہ نہیں ہے, لا تحرم, تو وہ حرام. کا بنت العم, جیسے کہ چچا کی بیٹی, والعمہ, اور پھوپھی کی بیٹی, وبنت الخال, ماموں کی بیٹی, والخالہ, ایسے ہی خالہ کی بیٹی, ہے نا, وہ صلبی نہیں ہے, اس لیے وہ سب کے سب حرام نہیں ہوں گے. اب بیٹا یہ نسباً کچھ عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ عورتیں سب حرام ہیں, ان سے نکاح حرام ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورتیں جن سے نکاح نسب کے اعتبار سے حرام ہے, وہ سب کی سب ان سے نکاح رضاعت کی بنا پر بھی حرام ہو جائے گا. ما یحرم من النسب یحرم من الرضاعہ, سرکار نے فرمایا کہ نسب سے جو حرام ہے, جو نسب سے حرام ہے وہ سب. لہذا اگر حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے, تو اگر آپ کی ماں نے کسی کو دودھ پلا دیا مدت رضاعت میں, تو وہ بھی تمہاری رضائی بہن بن گئی, اس سے بھی نکاح. کسی پھوپھی سے اگر نکاح حرام ہے, تو اگر کوئی رضائی پھوپھی بن جائے, مثلا دادی نے کسی کو دودھ پلا دیا مدت رضاعت میں کسی لڑکی کو, تو وہ آپ کی کون بن جائے گی؟ رضائی پھوپھی بن جائے گی. تو جیسے نسباً پھوپھی حرام ہے, ویسے ہی رضاعتاً بھی پھوپھی حرام. فرماتے کل ہذہ رضاعا, یہ سب کے سب جو محرمات مذکور ہوئی, یہ سب کے سب حرام ہوں گے رضاعاً بھی, یعنی دودھ پینے کے رشتے سے بھی. ھذا یشمل عدۃ اقسام. اب رضاعاً بیٹا کتنی قسمیں, جتنی قسمیں ماقبل میں پڑھی وہ ساری قسمیں یہاں پر شامل. تو یہی جملہ کل ھذہ رضاعاً, یہ ایک ہی جملہ تمام کو شامل ہو جائے گا نا. فرماتے ھذا, یہ کلام اپنے اطلاق کی وجہ سے شامل ہوگا عدۃ اقسام, مختلف قسموں کو شامل ہو جائے گا. کا بنت الاخت, مثلا بہن کی لڑکی بھانجی سے نکاح حرام ہے نا. اب اگر بہن نے کسی دوسری لڑکی کو مدت رضاعت میں دودھ پلا دیا,
تو وہ بھی رضائی بھانجی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب اس سے بھی نکاح حرام ہوگا. کبنت الاخت مثلا تشمل البنت الرضاعیہ. بنت اخت یعنی بھانجی جو ہے وہ مثلا شامل ہوگی کس کو؟ رضائی البنت الرضاعیہ للاخت النسبیہ. نسبی بہن کی رضاعی لڑکی کو بھی شامل ہوگی، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی. والبنت النسبیہ للاخت الرضاعیہ. ایسے ہی نسبی بہن یہ شامل ہوگی کس کو؟ والبنت کس کو شامل ہوگی؟ للاخت الرضاعیہ. رضاعی بہن کی نسبی لڑکی کو بھی یہ شامل ہو جائے گی. رضاعی بہن کی نسبی لڑکی. رضاعی بہن، ارے جس کو زید کی ماں نے دودھ پلا دیا تھا تو وہ اس کی رضاعی بہن ہو گئی. اب رضاعی بہن جیسے حقیقی بہن کی لڑکی حرام ہوتی ہے بھانجی، ویسی رضاعی بہن کی لڑکی بھی حرام ہوگی، اس کو بھی یہ شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے والبنت النسبیہ للاخت الرضاعیہ. رضاعی بہن کی نسبی لڑکی اس کو بھی شامل ہو گئی. والبنت الرضاعیہ للاخت الرضاعیہ. ایسی رضاعی بہن کی رضاعی لڑکی کو بھی شامل ہوگا. رضاعی بہن ہے جس کو دودھ پلا دیا، دودھ شریک جسے کہتے ہیں، دودھ شریک بہن رضاعی بہن ہے. اس رضاعی بہن نے بھی کسی اور لڑکی کو دودھ پلا دیا مدت رضاعت میں، وہ بھی حرام ہو، وہ بھی کیا ہوگی؟ حرام ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ رضاعی بہن کی رضاعی لڑکی ہو گئی، اور رضاعی بہن تو حرام ہے ہی. تو اب وہ رضاعی لڑکی ہو گئی تو یہ اس کے لیے وہ اس کی رضاعی بھانجی ہو گئی. اور جیسی حقیقی بھانجی سے نکاح حرام ہوتا ہے، نسبی بھانجی سے نکاح حرام ہوتا ہے، ویسی رضاعی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہوگا. اب وہ رضاعی بھانجی بن جائے گی تو اس سے بھی نکاح حرام ہوگا. ایسے چلتا رہے گا، سمجھ لیجیے. وَفَرْعُ مَزْنِيَّةٍ وَمَمْسُوسَةٍ وَمَاسَّةٍ وَمَنْظُورَةٍ إِلَى فَرْجِهَا الدَّاخِلِ بِشَهْوَةٍ وَأَصْلُهُنَّ. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جیسے ماحول میں یہ عورتیں حرام ہیں، ایسی ہی مزنیہ جس عورت سے زنا کر لیا گیا ہو اس عورت کی فرا بھی حرام ہو جائے گی. کیوں؟ یہاں پر حرمت کی علت ہے بیٹا جزئیت. کیا ہے؟ جزئیت کی بنا پر حرمت ثابت ہوتی ہے. بیٹا باپ بیٹی کے لیے حرام کیوں ہے؟ کیونکہ بیٹی اس باپ کا جز ہے. ارے جز ہے نا. بیٹا اپنی ماں کے لیے حرام کیوں ہے؟ کیونکہ ماں کا یہ جز ہے، اور اس کا جز اس کی اولاد ہے، اور اس کی اولاد بھی حرام ہو رہی ہے کس کے لیے؟ اپنے دادا کے لیے. کیوں؟ جز کا جز ہے. اچھا یہ ایک بات بتاؤ، یہ جزئیت کا تحقق کیا تبھی ہوتا ہے جبکہ نکاح صحیح ہو؟ ہے جزئیت کا تحقق ہر اس جگہ پر ہو جائے گا جہاں پر استقرار حمل ہو جائے، جہاں پر بھی حمل ٹھہر جائے. بھائی ہر ولد اپنے اصول کا جز ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا جز ہوتا ہے نا. اب حمل کے ٹھہرنے میں چاہے طریقے صحیح ہو یا طریقے غلط ہو، حمل تو ٹھہر ہی جائے گا، ہے نا. اب جیسے ہی حمل ٹھہرا تو جزئیت کا تحقق ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو. اب اگر زنا کیا، طریقے صحیح نہیں ہے، طریقے غلط استعمال کیا، کسی نے زنا کر لیا اور اس سے جزئیت کا تحقق ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو. استقرار حمل ہو جائے گا. تو اب جب استقرار حمل ہو جائے گا تو جو اس زانیہ عورت مزنیہ جس سے زنا کیا گیا اس عورت کی جو بھی لڑکی یا لڑکا ہوگا وہ اس زانی پر حرام ہو جائے گا. کیوں؟ جزئیت کا تحقق ہوگا. ارے بات سن رہے؟ تو
اب جزئیت کے تحقق کے لیے، تحقق ہی علت ہے، یاد رکھنا یہاں پر جہاں پر بھی جزئیت کا تحقق ہو جا رہا ہے فوراً حرمت ثابت ہو جائے گی. لہذا مزنیہ عورت کی اولادیں زانی پر حرام، اور زانی کی تو نہیں ہے، اور اگر ٹھہرے نہیں تو پھر حرمت کا مسئلہ ہی کیا ہے بھائی؟ جب اولاد ہی نہیں ہے جس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے وہ اولاد ہی نہیں ہے نا. لیکن ہاں مزنیہ، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مزنیہ کی اگر اولاد ہی نہیں ہے تب تو بھائی حرمت کا تو کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا کہ اولاد ہی نہیں ہے نا. لیکن اولاد ہوگی تبھی تو حرام ہوگی. اب لیکن علت حرمت جو ہے وہ موجود ہے، جب بھی ہوگی حرام ہو جائے گی. تو زانی پر حرام رہے گی، لیکن دوسرے سے کہاں؟ اسی کی جزئیت کا تحقق تو اس سے ہوگا نا، دوسرے سے مطلب نہیں ہے. نہیں کسی اور سے اگر ٹھہر گیا تو وہ اس کی اولاد ہوگی، وہ اس کا جز تھوڑی ہوگی، وہ اس کا جز نہیں ہوگی، وہ دوسرے کا جز ہوگی. ثابت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر علت جزئیت نہیں ہے نا، وہ تو اپنے باپ کی جز ہے، اس کا جز تھوڑی ہے. ارے اس کا جز نہیں ہے بھائی، عمل ٹھہر بھی جائے تب بھی اس کا جز تھوڑی ہوگی. مزنیہ کی بہن تو اپنے باپ کا جز ہوگی نا، اپنی ماں کا جز ہوگی، اس کا جز تھوڑی ہے وہ. چل دیکھ، فرع مزنیت، وہ عورت جس سے زنا کر لیا گیا ہو اس کی فرع حرام ہو جائے گی. کس پر؟ زانی پر. وہ ممسوسہ، ایسی ہی وہ عورت، اس عورت کی فرع بھی حرام ہو جائے گی جس عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا ہو. ممسوسہ، جس کو چھو لیا ہو شہوت کے ساتھ. وہ ماسہ، ایسی کوئی عورت ایسی ہے جو شہوت کے ساتھ کسی مرد کو چھو لے، تو ایسی چھونے والی عورت کی بھی فرع اس مرد پر حرام ہو جائے گی. وہ منظورہ، منظورۃ الی فرجہ داخل بشہوۃ، ایسی اس عورت کی بھی فرع حرام ہو جائے گی جس عورت کی فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھ لیا ہو کسی نے. فرج داخل، فرج خارج نہیں، فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ عورت بھی، اس عورت کی فرع بھی اسے دیکھنے والے پر حرام ہو جائے گی. وہ اصلہن، ان کی جیسے فرع حرام ہو رہی ہیں ویسے ان کی اصل بھی حرام ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جز ہیں اپنے باپ کا. سمجھے نہیں؟ اصل بھی حرام ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کسی عورت سے اگر زنا کر لیا تو اس مزنیہ کی ماں حرام ہو جاتی ہے زانی پر فوراً. اس کے چھونے کا مسئلہ ہے. کیا چھونے کا؟ کسی کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، ہاں، اس کی فرع حرام ہے، تب بھی فرع حرام ہے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استقرار ہو ہی نہیں، چھونے کی صورت میں تو جزئیت کا تحقق نہیں ہو سکتا، یہ تو کہنا چاہ رہے ہو نا. میں بتا رہا ہوں اصل میں معاملہ کیا ہے. جزئیت تو دیکھیے بیٹا اصل ہے، علت جو ہے وہ جزئیت ہی ہے. اگر جزئیت کا تحقق نہیں بھی ہو رہا ہے لیکن جزئیت کے تحقق کے لیے جو بھی دواعی ہیں، ان دواعی اور اسباب کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو مسبب کا حکم ہوتا ہے. یہ شہوت کے ساتھ دیکھنا، چھونا، پکڑنا، ملاعبت کرنا، یہ سب کرنا، یہ سب کس کے دواعی ہے؟ غتی کے دواعی ہے نہیں ہے؟ بولو ہے نا. اس لیے جو حکم بیٹا مسبب کا ہوگا وہی حکم سبب کا لگتا ہے. یہ اس لیے امام اعظم کے نزدیک حرمت اس سے ثابت ہوگی، امام شافعی کے نزدیک حرمت ثابت نہیں ہوگی. یاد رکھنا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جب فعل، وہ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں زنا تو فعل حرام ہے، اور فعل حرام کے ذریعے سے حرمت مصاہرت کا اثبات جو کہ ایک عبادت ہے، حرمت مصاہرت، تو مزنیہ کی ماں حرام ہو جا رہی ہے نا. تو مزنیہ کی ماں کے ساتھ جو حرمت ثابت ہو رہی ہے یہ حرمت مصاہرت کہلائے گی. وہ کہتے ہیں یہ حرمت مصاہرت کا ثبوت
ایک فعل قبیح کی بنا پر نہیں ہوگا. فعل قبیح، زنا تو فعل قبیح ہے نا، لیکن احناف کہتے ہیں کہ حرمت مصاہرت کا ثبوت فعل قبیح سے نہیں ہے. استحقاق حرمات میں اصل ہے ولد. کیا ہے؟ بیٹا بچہ ٹھہر گیا، بچے کی کیا خطا؟ آپ بتائیے. بچے کی کوئی خطا نہیں ہے نا، یا ہے خطا؟ نہیں. اب اگر کہیں پر بچہ ہی نہیں ٹھہرا، لیکن بچے کے ٹھہرنے کا کام تو کیا گیا نا، تو یہ جو وطی ہے، چاہے وطی یہ صحیح ہو یا وطی غیر صحیح ہو، وہ وطی اگر کر لی گئی ہے تو یہ وطی در حقیقت اس ولد کا قائم مقام ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ولد کا. اگر ولد نہیں بھی ٹھہرے لیکن وطی تو ہو گئی نا، زنا ہو گیا، تو یہ زنا کس کا قائم مقام ہوا؟ نفس ولد میں کوئی قباحت تھی مولانا؟ بتائیے، کوئی قباحت نہیں تھی نا. اب زنا بھی اس کے قائم مقام ہوا، کس کے؟ ولد کے. اور جس میں کوئی قباحت نہ ہو اس کے قائم مقام جو چیز ہوتی ہے قباحت اس میں بھی نہیں رہے گی. اگرچہ فی نفس ہی زنا غلط ہے، لیکن قائم مقام ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی قباحت نہیں رہے گی. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی. میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ قائم مقام ہونے کی صورت میں کوئی قباحت نہیں رہتی ہے. مثال دوں میں اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں. بیٹا دیکھو، وضو کرنا کس سے پایا جاتا ہے؟ پانی سے یا مٹی سے؟ پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ آپ تطہیر، وہ پانی جو ہے مطہر ہے، گندگیوں کو دور کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پانی نہ ملے تو پھر پانی کی صفت ہے تطہیر. سمجھ رہے ہیں نا؟ پانی اگر نہ ملے تو حکم شریعت نے کیا دیا؟ تیمم کرے. تیمم پانی سے کیا جاتا ہے یا مٹی سے؟ مٹی سے کیا جاتا ہے نا، یہ متعین ہے نا. اچھا، مٹی کا کام تطہیر ہے یا تلویث؟ آپ مجھے خود بتائیے اپنے لفظوں میں. تلویث ہے یا تطہیر؟ وہ تو صاف ستھرا چہرے کو بھی گندا کرے گی نا. لیکن شریعت نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا قصد کرو، پھر تیمم کرو. گویا کہ پانی موجود نہیں ہے تو عدم وجود ماء کی صورت میں مٹی کو پانی کا قائم مقام شریعت نے بنا دیا. بولو. اور جب کوئی شے قائم مقام بن جاتی ہے تو اس کا اپنا وصف معتبر نہیں ہوتا ہے، اس کا وصف معتبر ہوتا ہے جس کے قائم مقام ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ تیمم جب ہم کرتے ہیں مٹی سے تو مٹی کا وصف اگرچہ اس کا اپنا وصف تلویث ہے، تطہیر نہیں ہے، لیکن یہ قائم مقام ہے پانی کے، اور پانی کا وصف کیا تھا؟ تطہیر. تو اب اس مٹی کا اپنا وصف معتبر نہیں ہوگا، بلکہ کس کا وصف معتبر ہوگا؟ جس کے قائم مقام ہے یعنی پانی کے، تو پانی کا وصف معتبر ہوگا. اسی لیے اب مٹی بھی ہم استعمال کریں گے ہم تیمم میں، تب بھی یہ تطہیر کا فائدہ کرے گی. کس کا فائدہ کرے گی؟ ایسی بیٹا یہاں پر بھی ولد تو نہیں، لیکن زنا جو کہ ولد کا قائم مقام ہے اس کو قائم مقام قرار دیا حنف نے. تو جب قائم مقام ہے تو اس کا اپنا وصف معتبر نہیں ہوگا. اب قائم مقام جو کہ ولد ہے، جس میں کوئی عدوان نہیں، کوئی قباحت نہیں، اس کا قائم مقام جب یہ ہوگا تو اب ایسی صورت میں اس کا اپنا وصف معتبر نہیں ہوگا استحقاق حرمات میں، بلکہ کس کا وصف معتبر ہوگا؟ ولد کا وصف معتبر ہوگا. اس لیے حرمت مصاہرت یہاں پر بھی ثابت ہوگی. احناف نے یہ کہا. مجھے سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے وَأَصْلُهُنَّ، اور ایسے ہی ان کی اصلیں بھی حرام ہو جائیں گی، یعنی مزنیہ کی ماں بھی حرام، ممسوسہ کی ماں حرام، ماسہ کی ماں حرام، منظورہ کی ماں حرام ہے. منظورہ سے مراد منظور کی بیوی نہیں. کہیں سمجھ لو کہ منظورہ کی ماں حرام نہیں. منظورۃ الی فرج حد داخل، جس کی فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا گیا ہو اس کی بھی ماں حرام. ٹھیک ہے. المس معنی بتا رہے ہیں، المس بشہوۃ عند الباس.
ان یشتہی بقلبی. اب اس کو بتا رہے ہیں کہ شہوت کے ساتھ دیکھا چھو لیا ہو, تو شہوت کے ساتھ چھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹا مردوں کے اندر شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب کچھ اور ہے, عورتوں کے اندر شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب کچھ اور ہے. مرد کہا جائے گا کہ مرد نے شہوت کے ساتھ چھوا اگر اس کے اندر انتشار اعلیٰ نہ ہو اور کسی لڑکی کو کسی عورت کو چھونے سے انتشار اعلیٰ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ انتشار اعلیٰ ہو جائے, تو کہا جائے گا کہ اس نے شہوت کے ساتھ چھو لیا. یا انتشار اعلیٰ پہلے ہی سے ہے, تو اب پھر کسی کو چھو رہا ہے تو انتشار میں اضافہ ہو جائے, تو کہا جائے گا کہ اس نے شہوت کے ساتھ. اور کوئی ایسا ہے کہ اعلیٰ تو ہے لیکن انتشار ہی نہیں ہوتا ہے, تو وہ ہی آلتن کا لا آلتن, وہ اعلیٰ اعلیٰ ہے لیکن لا اعلیٰ کے درجے میں ہے. کیا ہے؟ لا اعلیٰ کے درجے میں ہے وہ. اب وہاں پر شہوت کا اعتبار کیسے ہوگا؟ تو کہہ رہے وہاں پر شہوت کا اعتبار یہ ہوگا کم سے کم دل کی دھڑکنیں تو تیز ہو, اپنے اندر دل میں لذت تو محسوس کرتا ہو. اگر اسے لذت آ رہی ہے تو کہا جائے گا جیسے کوئی نہایت کمزور ضعیف آدمی ہے, بوڑھا ہو گیا بالکل ہے نا, یا کوئی نامرد ہی ہے, جب تو ان کی بھی شہوت کا کیا اعتبار کیسے ہوگا کہ لذت محسوس کرے اپنے قلب میں کم سے کم, ہے نا. اب ہم نے جب یہاں پر ایک لفظ بول دیا کہ لہو آلتن کا لا آلتن, اس کے لیے اعلیٰ ہے جیسے کہ اعلیٰ ہی نہیں ہے, تو عدم اعلیٰ کے درجے میں ہم نے رکھ دیا, تو اب اسی سے حکم سمجھ میں آ جائے گا عورت کا بھی وہاں پر بھی اعلیٰ نہیں. ارے بات سمجھائی نہیں؟ اور عدم اعلیٰ کی صورت میں ہم نے حکم کیا بتایا؟ شہوت. ہم نے کیا کہا کہ لذت محسوس کرے, دل کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے. ہے سمجھ بات آ رہی ہے بھائی؟ محسن مونے سمجھ میں آ رہی ہے صحیح سے؟ چلو ٹھیک ہے. اگر عورت وہاں پر بھی لذت محسوس ہو رہی ہے اگر عورت کو, تو سمجھ لیجئے کہ شہوت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہاں پر وہی شہوت کے ساتھ چھونے کے معنی کی تعین کر رہے ہیں. فرماتے ہیں المس بشہوۃ عند البعض, بعض کے نزدیک شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب یہ ہے ان یشتہی بقلبی, کہ دل سے چاہت ہو, ویتلذذ بہ, اور دل میں لذت محسوس کرے. ٹھیک ہے نا. ففی النساء, جب یہ معنی بتایا ہے تو کہنے ہیں کہ عورتوں کے اندر شہوت کا مطلب یہ ہوگا لا یکون الا ھذا, نہیں ہوگا مگر یہی لذت محسوس کرنا, کیونکہ وہاں پر تو عدم اعلیٰ ہے. اما پھر رجال, رہا مردوں کے اندر, فعند البعض, تو بعض کے نزدیک یہ ہے ان ینتشر آلتہ, کہ اس کا عضو تناسل منتشر ہو جائے, اسٹینڈنگ ہو جائے, اور یزدادا, یا پہلے ہی سے ہے آلریڈی اسٹینڈنگ ہے تو بڑھ جائے. یزدادا انتشارن, عضو تناسل اور اس کا انتشار بڑھ جائے, وہ صحیح, یہی صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر شہوت طاری ہو جائے, تو جس کو دیکھ کر شہوت طاری ہوگی اس کو بیٹا مشتہات کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتہات کہتے ہیں. تو وہ کون سی لڑکی ہوگی جس کو شریعت میں مشتہات کہا جائے گا؟ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ اگر 9 سال کی بچی ہے یا 9 سال سے زیادہ کی ہے, تو اس کے جسم اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہ مشتہات ہو سکتی ہے. کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ڈیل ڈول اچھا ہوتا ہے, نشو نما, پرورش,
परवान चढ़ना अच्छा होता है, खाना पीना अच्छा होता है, तो वो 9 साल की उम्र में भी उनका जिस्म ऐसा लगता है जैसे कि 14-15 साल की लड़की हो, तो वो मुश्तहाद हो। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, कुछ इलाकों का भी फर्क पड़ता है, कुछ नस्ब और ख़ानदानों का भी फर्क पड़ता है कि वो 12 साल की भी हो जाए तब भी लगती है जैसे कि 7 साल की हो, समझे नहीं, तो वो मुश्तहाद। लेकिन कम से कम मुद्दत जो है मुश्तहाद होने की वो 9 साल है। अगर कितनी अच्छी डील डोल वाली औरत हो, लड़की हो, लेकिन अगर 9 साल से कम की है तो उसको मुश्तहाद नहीं करार दिया जाएगा। फरमाते हैं वमा दूना तिस्अ सिनीना, और वो लड़की जो 9 साल से कम की हो, मा दूना तिस्अ सिनीन, जो 9 साल से कम की हो, लैसत बे मुश्तहाद, तो वो मुश्तहाद व बिही युफ्ता, इसी पर फतवा है। इल्म आप जान लीजिए, अन्ना बिनता तिस्अ सिनीन, 9 साल की लड़की और अक्सर या ये 9 साल से ज़्यादा की, कद तकून मुश्तहातन, कभी तो मुश्तहात होती है वो, वक़द ला तकून, कभी मुश्तहात नहीं होती है। वहादा यख्तलिफ हो, ये इख्तिलाफ मुश्तहात होना ना होना ये इख्तिलाफ होता है बेइज़मिल जुस्सा, ज़ाहिरी जिस्म के डील डोल से, व सिगरिहा, तो डील डोल मैंने जो तर्जुमा कर दिया दोनों का ही हो गया, उसके जिस्म के बढ़ने और उसके छोटे होने से। अम्मा कबला अन तबलुगा 9 सिनीन, रहा इससे पहले कि लड़की 9 साल तक ना पहुँचे, 9 साल से पहुँचने से पहले, फल फतवा, तो फतवा यही है अन्नहा लैसत बे मुश्तहाद, कि वो मुश्तहाद नहीं। ठीक है, 9 साल से पहले मुश्तहाद नहीं मानी जाती, चाहे डील डोल अच्छा ही।